اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم سلام علیکم۔ نازف شاہ رضوی کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول کیجیے۔ بہت 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 پروردگار عالم کے ہم لوگ شکر گزار ہیں کہ اس معبود نے پروردگار عالم نے ہم لوگوں کو ماہ رجب کا موقع دیا، عبادت کا دسترخوان بچھایا۔ اتنا رحمتوں والا برکتوں والا یہ مہینہ ہے، یہ مسلسل جو ہماری آپ کی گفتگو جاری اور ساری ہے۔ ہم SNN چینل کے اور خاص طور سے وفا عباس بھائی کے شکر گزار ہیں جو انہی نے یہ موقع فراہم کیا۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، اور جو بھی یہ سارے نیک کام کر رہے ہیں چینل، دعا تو ان سب کے لیے بھی ہے کہ پروردگار عالم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں اور اس میں دوسروں کو بھی شریک و شامل کر رہے ہیں، ان سب کی بھی توفیقات میں اضافہ ہو، ہم سب کی بھی توفیقات میں اضافہ ہو، ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو۔ پروردگار عالم جیسا ہم بولتے ہیں، کہتے ہیں، کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم کو بھی توفیق عطا کرے کہ پہلے ہم خود کریں اور تب ہم آپ تک انشاءاللہ بات لے کے آئیں۔ کوشش تو یہی رہتی ہے، لیکن پھر بھی ہر وقت دعا بھی ہے پروردگار عالم سے کہ بار الہ اپنے رحم و کرم کے سائے میں رکھیں، ہم لوگوں کو گناہوں سے بچائے۔ جو رجب کا مہینہ مسلسل میں یہ کہہ رہی ہوں کہ استغفار بہت پڑھنا چاہیے۔ بہت عمل سما کا ویڈیو آپ لوگوں تک آیا ہوگا، اور نماز شب رجب کے مہینے میں ضرور پڑھیے، اور اس کا بھی اور مختصر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ میں وہ بھی آپ کی خدمت میں جلدی ہی وہ ویڈیو پیش کروں گی انشاءاللہ۔ اور عمل سما استغفار ضرور پڑھنا چاہیے مسلسل۔ قل هو اللہ احد کی تسبیح پڑھنا چاہیے، 1,00,000 بار پڑھ لیں، 10,000 بار پڑھ لیں، نہیں تو 100 بار تو روز ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ کے ساتھ پورا سورہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، اس کی بھی تسبیح پڑھیں، صدقہ دیتے رہیں۔ یہ سب باتیں ایک ریویژن کے طور پر ضرور ہوتی ہیں، کیونکہ ہر ویڈیو ہر ایک تک نہیں پہنچ پاتا، اور دوسرے بچے گھر میں والدین کچھ بھی کہتے رہیں تھوڑا دیر میں سب پاتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ممبر کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بات ممبر سے کہی جاتی ہے جو بڑوں کے لیے بہت چھوٹی، بہت مختصر ہوتی ہے اور بہت اہم ہوتی ہے، لیکن بچے نہیں سمجھ پاتے ہیں، ممبر کی برکت سے ان کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تو تلاوت کرتے ہی ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں، للہ نمازوں میں دیر نہ کریں، اول وقت نماز پڑھیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو اول وقت نماز پڑھیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ میرا حافظہ مضبوط ہو، میری دعائیں قبول ہوں، بڑے بچے سب ٹاپ کرنا بچے چاہتے ہیں، بڑے اپنی تمام مشکلات سے نجات پانا چاہتے ہیں، ترقی، کامیابی، کامرانی چاہتے ہیں، تو صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی ضرور تلاوت کریں۔ بہت ہم نے اس پر مجلسیں پڑھی ہیں، اور بہت بار ہم نے ان چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں جو خاص اذکار ہیں ان کو تو ضرور کرتے چلیں۔ سورہ واقعہ جس سے کے لیے ملتا ہے کہ مال و دولت آتا ہے، اور سورہ ملک جس کی رحمتیں برکتیں بہت ہیں، یہاں تک کہ مرحومین تک کو بہت ثواب ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو تلاوت قرآن مجید کے ساتھ یہ خاص سورے اور دعائیں ندبہ، جمعے کو ترک نہ کریں۔ جمعرات، جمعہ، سنیچر 3 دن متواتر روزے رکھنے کا عظیم ثواب ہے۔ روز کے روزے، روز کی نمازیں تو میں بتا ہی رہی ہوں، لیکن جیسے 13 رجب تھا، جیسے 27 رجب ہے، اس کا روزہ بہت بہت خاص ہے۔
اسی طرح سے یہ جمعرات، جمعہ، سنیچر، یہ 3 مسلسل روزے بہت ہی فضیلتوں والے ہیں الحمدللہ۔ اور 27 رجب کا روزہ بہت ضروری ہے، اس کے فضائل ہے، انشاءاللہ وہ 27 کا ویڈیو بنے گا، اس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ آج مجھے بات یہ کرنا ہے کہ مسلسل ہماری رجب کے حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے اور اخلاقیات پر بھی بات ہو رہی ہے، پیرالل وے میں یہ عبادتیں انجام دے رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آج بات یہ کرنا ہے کہ غصہ جو ہے ایک بہت بری شے ہے۔ میرے والد کہتے تھے غصہ ایک بدمست شرابی، اس کو گھیرے ہے خرابی۔ بالکل غصے میں انسان کی کیفیت بس شرابیوں سے میرے خیال سے کہیں تو ملتا ہے، شرابیوں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ آپے میں نہیں رہتا ہے نا غصہ، اور اتنی تباہیاں، اتنی بربادیاں، اتنا تہس نہس، پورے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، شہر، اپنا گھر، خاندان، ہر کچھ، رشتے ناتے، مال دولت، سرمایہ، کب ایک غصے میں انسان پوری زندگی کی جیل بھی کاٹتا ہے۔ تو غصہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی حالات میں، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی نظریے سے اچھا نہیں ہے، مگر ہم لوگ حضرت انسان ہیں، جب حد سے زیادہ کچھ ہوتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے، لیکن نہیں آنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ غصہ جو ہے، جو پی لیتا ہے، جو غصے کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، جو غصہ آنا تو فطرت انسانی ہے، لیکن اس پر کنٹرول کون کر پاتا ہے، وہ سکسیس ہے، وہ کامیاب ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصے کو پی لیتا ہے، تو روز قیامت پروردگار عالم اپنے قہر کو اس سے دور رکھتا ہے۔ غصہ دیکھیے، غصہ جو ہے تو ایک آگ ہے، غصہ ایک آگ ہے، اور جب انسان غصے میں آتا ہے تو کہتے نہیں میرا کلیجہ جل رہا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اور چہرہ کیسا اور باڈی لینگویج کیسا، وہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تمام کچھ ایسے ڈیمیجز باڈی میں بھی ہوتے ہیں، جو سائنس کے بچے ہیں وہ میری اس بات کو سمجھیں گے، زیادہ اچھی طرح سمجھیں گے کہ غصہ آنے سے ان کو کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں، حد سے زیادہ جو بات پر غصہ کرتے ہیں، اور غلط ہونے کے باوجود بھی خود کو صحیح ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہم کو اللہ توفیق دے کہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہم بنے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہم سوچیں، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہم کریں، اور پھر اس کے بعد دوسرا غصہ کیوں کرتا ہے انسان، دوسرے کے اوپر کرتا ہے نا، تو دوسرے کے عمل سے خود ہرٹ ہو کے سمجھتا ہے کہ ہم غصہ کر کے دوسرے کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ نہیں، وہ بہت کچھ اپنا کھو رہا ہوتا ہے، اپنا، نہ کہ فزیکلی، مینٹلی، کبھی کبھی تو فائنینشلی بہت کچھ خود کا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں غصہ حرام ہے، غصہ جیسے ہی دیکھیں غصہ آگ ہے، تو جیسے تمام اس کا غصہ مٹانے کے لیے، غصے کو ختم کرنے کے لیے، غصے کو کم کرنے کے لیے بھی تمام چیزیں ہم کو بتائی گئی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے داخل وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے، ویڈیوز لمبے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی چند باتیں آپ کے حوالے کہ غصہ آگ ہے، تو آگ ٹھنڈی کس سے ہوتی ہے؟ پانی سے۔ تو جیسے ہی غصہ آئے ویسے ہی وضو کریں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے جو باوضو رہتے ہیں وہ ان کو غصہ کم آتا ہے، فطرت انسانی ہے، آتا تو ہے، آئے گا بھی، ضرور آئے گا، مگر کنٹرول میں رہے گا، دیوانگی کی حد تک نہیں ہوگا، جو خود کو بھی نقصان کرے اور پہنچائے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے۔ تو جیسے جو غصہ وضو میں رہتے ہیں ان کو غصہ کم آتا ہے، اگر نہیں وضو کیے ہیں، غصہ آ رہا ہے، فوراً
غصہ ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے وضو کر لیں، کیونکہ وضو میں ایسی دعائیں ہوتی ہیں، ایسی برکتیں ہوتی ہیں، وضو کی اپنی ایک الگ عظمت ہوتی ہے، اس سے شیطان دور رہتا ہے۔ اسی لیے تو ہم لوگ ہر وقت باوضو رہتے ہیں کہ شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اور غصے سے جہاں غصہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے رد عمل بھی بہت بے جا ہوں گے، واہیات ہوں گے، تو شیطان کو طاقت مل جاتی ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ ہم جیت گئے اور یہ برباد ہو گیا۔ تو اس لیے اور ایک یہ بھی بات ملتی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی غصہ آئے، خدا نہ کرے کسی کو غصہ آئے، بہت سی دعائیں ہیں پڑھنے کے لیے، کم سے کم صلوات پڑھ کے ہی ہم مولا کو کی خدمت میں پیش کریں اور دعا کریں پروردگار عالم اس مرض سے ہم کو دور رکھے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم کو غصہ آ رہا ہے تو زمین پر بیٹھ جاؤ اور اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھو اور اوپر دیکھ کے پروردگار عالم سے دعا کرو، اے پروردگار عالم تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مالک ہے، تو مختار ہے، تو مددگار ہے، اس وقت میری مدد فرما دے بار الہ، کیونکہ بتاؤں میں دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، والدین کے علاوہ سب اپنے اپنے کو اپنے فائدے کے حساب سے آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن والدین کا ایک سایہ ایسا ہے کہ دنیا کے جانے کے والدین اگر دنیا سے چلے گئے پھر آپ کروڑ پتی ہو جائیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ سایہ جو بے لوث ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ تو اس لیے والدین کا ادب کریں، بڑوں کی عزت کریں۔ بہت سے گھروں میں یہ تربیت نہیں ہوتی ہے، تبھی وہ اس ایسے گھروں سے آ کے دوسرے گھروں میں تباہیاں مچا دیتے ہیں، ایسے ملکوں سے آ کے دوسرے ملکوں میں تباہیاں مچا دیتے ہیں، ایسی سنستھاؤں سے، ایسی آفیسز سے، ایسے انسٹیٹیوٹ سے کہ وہاں کیوں نکالے گئے ہیں بتاتے بھی نہیں ہیں۔ جب دوسرے کیا تباہیاں مچتی ہیں تب پتہ لگتا ہے کہ ان کا ماحول ایسے ہی تھا۔ تو اس لیے اپنے کو بچانے کے لیے نماز، روزے، محبت اہل بیت میں اپنے کو شامل و شریک رکھیں، غصے سے خود کو بھی بچائے رہیں۔ چوتھے امام علیہ السلام سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ان کے واسطے وسیلے سے ہم کو شیطان سے دور رکھیں۔ ایک تسبیح ان کی خدمت میں پیش صلوات کی کریں اور یہ دعا کرتے رہیں انشاءاللہ۔ تو زمین میں جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر کا جو مادہ ہوتا ہے، جو غصہ ہوتا ہے، جو نگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ زمین اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، تو وہاں پر ہم کو بہت مدد ملتی ہے، بہت مدد ملتی ہے۔ اور وہ یہ بھی میں پڑھتی رہتی ہوں، کہتی رہتی ہوں کہ صلوات آگے پیچھے پڑھ کے 70 مرتبہ نعت علی پڑھ کے پانی پر پھونک لے۔ آب زمزم ہو تو کیا ہی کہنا، نہیں تو بارش کا پانی ہو، پاک پانی ہو، اس پر 70 بار پڑھ کے رکھ لے، خود بھی پئیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم سب کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں لیکن صحیح سمجھتے رہتے ہیں، تو جب ہم یہ والا پانی پئیں گے تو اللہ ہمارے اندر ایمان کی روشنی کو اور روشن کر دے گا۔ جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، جو ہمارے اندر برائیاں ہیں، جو ہمارے اندر جہالت ہے، وہ سب نام علی کے صدقے میں، ناد علی کے صدقے میں اللہ اور مولا سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اس بات سے پروردگار عالم ہمارے اندر کی خامیوں کو خوبیوں میں بدل دے گا اور صحت بھی اچھی رہے گی۔ پورا گھر پیے پلائے ایک دوسرے کو، دعا تعویذ نہیں، اس بوتل میں تعویذ رکھا ہے، اس اسی میں وہ کیا کہلاتا تسبیح رکھی ہے، یہاں تعویذ ہے، وہاں کیلے ہیں، یہ سب بہت بڑے عذاب کی نشانیاں ہیں اور بہت برا عذاب۔ اس کے سزائیں اگر میں پڑھ دوں تو واقعی روح لرز جائے۔ آپ خود کتابیں کھولیے، آپ خود دیکھیے، آپ خود پڑھیے، خدا کی قسم، اور روح نہ کانپ جائے تب کی بات ہے
जो मेरे एक जुमला बच्चों को सिखाइए कि जो मेरे नसीब में है वो कोई ले नहीं सकता। किसी माई के लाल में दम नहीं है जो ले ले, और जो मेरे नसीब में है ही नहीं तो फिर लड़के मर के नजिस करके गुनाहगार बन के क्या हासिल कर लेंगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। लेकिन जब दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, मुसल्ला बिछाए, दुआ मांगे ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम के सामने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वाज्जिल फरजहुम। हमारे आमाल जा रहे हैं, ये हर लम्हा हमें याद रखना चाहिए कि हमारे इमाम के सामने हमारे आमाल जा रहे हैं। हमें बिल्कुल अपनी आखरत, अपनी आक़िबत को ज़रूर याद रखना है, दुआ करना चाहिए परवरदिगार आलम हमारी आखरत बखैर हो, हमारी आखरत बखैर हो, हमारी बात से, हमारे अमल से, हमारे काम से, हमारे अंजाम से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंच पाए। और एक बात, जो इंसान अंदर से कुछ और बाहर कुछ, कहता कुछ है और करता कुछ है, इसकी इतनी बड़ी सज़ा है, इतनी बड़ी सज़ा है, पूरा अशरा पढ़ा जा सकता है। तो इसीलिए हर लम्हा डर लगता है परवरदिगार आलम एक लम्हा भी बहकने न दे। अगर कोई इंसान किसी से वो बात और है कि कभी कोई हालात मामलात ऐसे हुए, आपस में एका मेल मोहब्बत इसीलिए रखने को कहा गया है कि अच्छे लोगों से राय मशवरा लीजिए जो आपको सही राय दे। लेकिन हो क्या रहा है ज़माने में सही राय देने वाला तो कोई नहीं है, गुमराह करने वाले बहुत हैं। अगर आपने अपना दर्द बता दिया तो जो अपने थे वो भी इतनी दूर चले जाएंगे कि आप चिराग लेके ढूंढते रहेंगे, आ नहीं सकते आपकी तरफ। वो लरसते हैं, वो डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमको कोई मदद करना पड़ जाए उन्हें। और ऐसी बात नहीं है कि ईमानदार कोई नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि कोई जो मैं कोई और किताब से पढ़ रही हूँ ये बातें किसी को मालूम नहीं। अफसोस ये है कि सब कुछ मालूम होने के बावजूद, सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी इंसान अपने को इतना बचा बचा के खर्च करता है, इतना बचा, उसको ये नहीं मालूम कि वो खालिक़े कायनात वो देख रहा है। जबकि इस्लाम में कहा गया है कि अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है, सवाल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कटोरा लेके मांग रहा है आप उसमें भीख डाल दिए, नहीं। सवाल अगर आपसे कोई राय भी मांग रहा है, आप दे सकते हैं तो अच्छी तरह से दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो जहाँ पर उसका काम बन सकता है वहाँ तक आप उसको पहुँचा दिए, ये भी नेकी है। लेकिन आजकल ये भी कोई करने को तैयार नहीं है। आपसे कता ताल्लुक़ कर लेंगे, दूर हो जाएंगे, चाहे जितने सगे हों चाहे जितने अपने हों, नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन जगहों में, जिन महलों में, जिन ख़ानदानों में, जिन मुल्कों में ये सब है एका मेल मोहब्बत, तो आप समझिए कि वो कौम कितनी तरक्कियाँ कर रही हैं, जो एक दूसरे से जल नहीं रहे हैं, खुराफात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा काम यही है इखलाकियात पर कि हम इंसान हैं, इंसानी जामे में आए हैं, तो इसके अंदर इंसानियत भी होना चाहिए, अपने बच्चों में भी इंसानियत डालना चाहिए। ये ना हो कि हम भी जानवर बन जाएं और अपनी औलादों को भी जानवर बना दें कि वो किसी के भी खेत में घुस जाएं और सब तहस नहस कर दें। खुदा ना करे ऐसा ना हो। परवरदिगार आलम से दुआ है, दुआ नुदवा ज़रूर करिए। मौला की 2 रकात जो नमाज पढ़ती हैं वहाँ पर भी दुआ करिए कि मौला हमको शैतान से, शैतानी हरकतों से परवरदिगार आलम हम लोगों को दूर रखे और मौला का ज़ुहूर हो। आज शब 26 के हवाले से नमाज आपकी खिदमत में पेश करना है। वो 12 रकात नमाज है और 2-2 करके पढ़ना है। 12 का मतलब 12 रकात नमाज है, 2-2 करके पढ़ना है, यानी 6 नमाजें हो गई। हर रकात में 1 मरतबा सूरह हमद की तिलावत करना है और 40 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करना है।
اور بس اس کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ضرور پڑھیے. انشاءاللہ اس کی رحمتیں برکتیں اس کی فضیلتیں عظیم ہیں. اور روزہ ضرور رکھیے. 27 کا روزہ میں مسلسل کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی روزے نہیں رکھ پائیے تو 27 کا روزہ ضرور رکھیے کہ اور ملتا ہے کہ اس نماز کو پڑھنے والے کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ اس کے سامنے بالکل سرخ خیمے لگا دیے جائیں گے. جب روز محشر ہوگا سب اپنے آپا دھاپوں میں لگے ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا. جن کے لیے ہم نے دنیا میں مکاریاں کی ہوں گی، لیماریاں کی ہوں گی، غداریاں کی ہوں گی، نقصانات پہنچائے ہوں گے، چاہے وہ ہمارے بال بچے ہی کیوں نہ ہوں، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اپنے اپنے میں سب لگے ہوں گے. اس وقت وہ خیمے جو سرخ خیمہ لگایا ہوگا تو انشاءاللہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوں گے. میری دعا ہے مولا سے سارے مومنین وہیں بیٹھے ہوں، انشاءاللہ بیٹھے. ایسی توفیقات ہم کو عطا فرمائے. اور سارے مرحومین کے لیے بھی دعا ہے کہ ہم لوگوں کے جو بھی عمل نیکاں ہیں، اعمال ہیں، ان کو کا ثواب ہمارے جو مرحومین ہیں، کل جملہ مومن مومنات جو شریعت محمدی پر چلتے ہوئے مولا علی کی محبت رکھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی خدمت میں پیش کیا. پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین السلام کے واسطے وسیلے سے آپ سب کے لیے بھی ناز کی بہت سی دعا ہے. آپ لوگ بھی دعاؤں میں ناز افشا رضوی کو اور ان کے بچوں کو یاد رکھیے گا. والسلام.